السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں بے کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ کا آل بیت سے محبت اور شفقت۔ آل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جو اسلام لائے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ان لوگوں نے جس غلام کو آزاد کیا اس کا بھی شمار آل بیت میں ہونے لگا۔ آل بیت سے مراد اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ لوگ جو اسلام قبول کیے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر وغیرہ۔ یہ نبی کے گھر والے آل بیت یا اہل بیت میں شمار ان کا ہوتا ہے۔ آپ کے خاندان کے اور لوگ بھی ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کیے، تو ان کا شمار آل بیت میں نہیں ہوگا، ان کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے ابو لہب، آپ کا چچا تھا، وہ خاندان کا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کی تو آل بیت میں شمار نہیں۔ ابو طالب بڑی خدمتیں کی ہیں لیکن آل بیت میں شمار نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کوئی اسلام قبول نہیں کی۔
تو آپ کے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تقریباً 11 بیویاں ہیں، یہ سب کے سب ان کا شمار آل بیت میں ہوگا۔ ان کی بھی وہی فضیلت ہے جو حضرت علی کی ہے، حضرت فاطمہ کی ہے، حضرت حسن کی ہے، حضرت حسین کی ہے۔ اور یہ 2 ہو گیا، ایک نبی کے خاندان والے، دوسرے نبی کی بیویاں۔ تیسرے وہ لوگ بھی آل بیت میں آئیں گے جو غلام تھے اور ان میں سے کسی نے ان کو آزاد کر دیا، تو ان کو بھی آل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہر مومن پر فرض ہے، واجب ہے۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرنا ہر مومن کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ جیسے حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، فاطمہ ہیں، یا اسی طریقے سے ان کی جو اولاد ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، یا آپ کی جو پھوپھیاں ہیں، حضرت صفیہ ہیں، آپ کی دیگر بیٹیاں ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، یا آپ کی جو بیویاں ہیں 11 بیویاں، ام عائشہ ہیں، خدیجہ ہیں، حفصہ ہیں، جویریہ ہیں، میمونہ وغیرہ، ان تمام سے محبت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرتا یا ان کا احترام نہیں کرتا تو ایسا شخص پھر مومن نہیں، ایسا شخص مومن نہیں۔ ان 2 باتوں کو سمجھنے کے بعد، پہلی بات کہ آل بیت کون ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان سے محبت کرنے کا حکم کیا ہے، یعنی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان ہمارا نہیں۔ اب آتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ جو محبت کرنا فرض تھا، جو ان کا حق تھا، جو ان کا احترام کرنا تھا، ان کی زندگی میں انہوں نے انجام دیا یا نہیں۔ تو عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے جانے سے پہلے اللہ کے نبی کے دور میں اور ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تو الحمدللہ بہت سارے ثبوت ملتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا، شفقت اور محبت کا معاملہ کیا۔ جب اپنا دور خلافت آیا، جب آپ خلیفہ بنے، تو ہمیشہ ان آل بیت کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ان سے رہنے دیجیے، وہ رہنے دیجیے، کوئی بات نہیں، ان سے محبت کی وجہ سے، ان سے عقیدت کی وجہ سے ہر معاملے میں ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ فلاں فلاں کا معاملہ ہے تو ان کا معاملہ اوپر ہوگا، یہ مال تقسیم کرنا ہے تو ان کا معاملہ الگ ہوگا۔ چنانچہ کئی واقعات اس سلسلے میں ہیں، میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وظیفہ متعین کرنے کی بات آئی کہ مہینے میں ان کو کیا ملے گا، یا مال غنیمت کہیں سے آیا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، تو کن سے آغاز کیا جائے، کن کو سب سے پہلے دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ آل بیت کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ فتح جابیہ کا موقع ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں، فتح ہوئی ہے، مال جمع ہوا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، تو آپ خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے میں یہ بات کہتے ہیں، ان اللہ جعلنی خازنا لهذا المال وقاسما له ثم قال بل الله يقسمه وانا بادئ باهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشرفهم۔ خطبہ دیا کہ اس مال کا جو مال غنیمت کے طور پر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا خازن بنایا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا بنایا ہے،
اور یہ کہ میں اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصلاً تو اللہ ہی تقسیم کرنے والا ہے، اس کے حکم کے مطابق میں تقسیم کروں گا۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَنَا بَادِئٌ بِأَهْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں میں کئی طبقات ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، آغاز کس سے کروں گا؟ کہا انا بادئ بأہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے آغاز کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے آغاز کروں گا۔ ثم اشرفہم، اس کے بعد مسلمانوں میں جس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، جن کو قربانیاں زیادہ ہیں اسلام کے لیے، پھر ان کو دوں گا۔ چنانچہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس مال میں سے جو حصہ لگایا امہات المومنین کا لگایا۔ اب وہاں پر ایک معاملہ ہوا کہ امہات المومنین کا حصہ لگاتے لگاتے 3 امہات المومنین ایسی ہیں، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ۔ ان 3 امہات المومنین، یہ بھی نبی کی بیوی ہے، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، لیکن ان کا حصہ دوسرے امہات المومنین کے مقابلے میں کم رکھا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ پہلے ہی سے مالدار ہیں، یہ بڑے گھرانے کے سے ان کا تعلق تھا، یا یہ کہ یہ بعد میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کچھ عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھا جس کی وجہ سے ان کا حصہ کم لگایا۔ آغاز اللہ کے نبی کی بیویوں سے کیا اور ان میں سب کو برابر برابر دیا، ان 3 بیویوں کا حصہ تھوڑا کم کر دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعدل بیننا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان انصاف کیا کرتے تھے، برابری کیا کرتے تھے، کون پہلے آیا ہے کون بعد میں آیا ہے اس کا لحاظ اللہ کے نبی کے یہاں نہیں تھا، بلکہ جو بھی بیوی کی حیثیت سے آپ کے عقد میں آ گیا اس کو برابر کا رتبہ ملا کرتا تھا۔ فعدل بہن بینہن عمر اللہ تعالی عنہ، تو اللہ کے نبی حضرت عمر اللہ تعالی عنہ نے پھر سب کے برابر ان کا بھی حصہ کر دیا۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ آغاز تو کسی سے بھی کر سکتے تھے، اپنے آپ سے بھی کر سکتے تھے، دیگر صحابہ کرام سے بھی شروعات کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کہا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے کریں گے، پہلے ان کو ملے گا اس کے بعد دوسروں کو ملے گا۔ یہاں ایک بات کہ جب مال آیا تو مال ملنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں حاکم ہوں، یہ میرا مال ہے، میں جس کو چاہوں دوں، بلکہ خطبہ دیتے ہیں انما جعلنی اللہ خازنا لہذا المال، کہ اس مال کا اللہ رب العالمین نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، رکھوالا بنایا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا بنایا، خازن بنایا ہے، یعنی یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے۔ جب حاکم وقت کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ جو فنڈ پاس ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ قوم کا ہے، مجھ تک بھیجا گیا ہے تاکہ میں قوم تک پہنچا دوں، اگر یہ احساس آ جائے تو کرپشن ختم ہو جائے گا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ باقاعدہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں، میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں، خازن ہوں، دیکھ ریکھ کرنے والا بنایا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بنایا کہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ اول یہ بات، دوسری بات پھر امہات المومنین کو مقدم رکھا، اور تیسری بات بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے، آپ کو زیادہ ملا تھا، آپ کی 3 سوکنیں اور تھیں جن کو کم ملا تھا، یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے اپنا تو مل گیا ہے، اور کون ہے سوکنی تو ہیں ان کو کم ملے ہے جانے دو، نہیں، انصاف ہوتا ہے، دوسروں کے لیے باتیں کرنا، دوسروں کے لیے آواز اٹھانا، دوسرے کے مسائل کو بیان کرنا ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر بات کو اٹھانے میں جھگڑا ضروری نہیں ہوتا، بات سلیقے سے رکھی جا سکتی ہے، مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا کہ نہیں تسلیم کیا جائے گا، وہ الگ بات۔ لیکن اما عائشہ اللہ تعالی عنہا نے اپنے سوکن کے لیے خود آواز اٹھائی کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان عدل سے کام لیتے تھے، برابر برابر دیا کرتے تھے، لہذا
عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو برابر برابر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کردار، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، میرے برابر کا ہے کہ نہیں ہے، میرا سوکن ہے، میرے خاندان کا ہے یا نہیں، انصاف ہونا چاہیے۔ تو اس واقعے سے بات ثابت ہوئی کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آل بیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی چیز آتی تھی، پھل آیا کسی موسم میں یا کوئی کھانے پینے کی چیز کہیں سے آئی، تو جیسے وہ اپنے گھر والوں کے لیے حصہ لگاتے تھے ویسے ہی ہم امہات المومنین کا حصہ لگاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کا حصہ لگاتے تھے، ویسے ہی نبی کے گھر والیوں کا بھی حصہ لگایا کرتے تھے، اور بلکہ ہمارا حصہ پہلے لگایا کرتے تھے تاکہ پہلے اللہ کے نبی کی بیویوں کو مل جائے، ان کے گھر والوں کو مل جائے، بچے گا تو ہمارے گھر والوں کو ملے گا۔ اور ایک اور بات ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں میں ایک ان کی بیٹی بھی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون، کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بیویاں جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت موجود تھی، 9 بیویاں تھیں، تو جب حصہ لگاتے تھے تو حصہ لگانے میں 9 بیویوں میں اپنی بیٹی کو سب سے آخر میں رکھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا حصہ لگاتے لگاتے اگر گھٹے بھی تو اس بیوی کا گھٹے جو میری بیٹی ہے، اس کو میں سمجھا لوں گا، بقیہ اور لوگوں کا معاملہ کم نہ ہونے پائے۔ تو یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ امہات المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ ان کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے ان کو ہر معاملے میں مقدم رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بہت سارے لوگ بانٹتے ہیں کہ آل بیت سے مراد صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، نہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر والیاں یعنی امہات المومنین بھی آل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں وغیرہ، یہ لوگ بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ ایک میں نے مثال دیا اللہ کے نبی کی بیویوں کے سلسلے میں، دوسری مثال ہے علی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ حضرت حسین خود فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو اپنے گھر بلایا کہ شام کو گھر آ جانا۔ کہتے ہیں میں پہنچا شام کو تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک دربان ہے، گیٹ کیپر ہے، اور اندر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے۔ اس وقت اندر حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، اور اس اہم موقع پر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے اور چاہا کہ داخل ہو جائیں تو روک دیا گیا کہ نہیں، ابھی نہیں جا سکتے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر واپس جا رہے ہیں، اسی موقع پر حسین پہنچتے ہیں اور وہ پورا منظر دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے، امیر المومنین مصروف ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اور بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس ہو گئے۔ حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا، منظر دیکھ لیا، حالات دیکھ لیے، سمجھ گئے کہ اس موقع پر امیر المومنین مصروف ہیں اور اس میں کسی کی مداخلت نہیں چاہ رہے ہیں، کسی کو اجازت نہیں مل رہی، اور اب ان کے بیٹے کو بھی واپس کر دیا گیا۔ تو حضرت حسین نے تمام چیزیں دیکھ کر کے اپنا بھی واپس آ گئے۔ بعد میں عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی، پوچھتے آئے نہیں، آپ کو بلایا تھا آپ آئے نہیں؟ انہوں نے پورا ماجرا سنا دیا کہ میں گیا تھا، لیکن یہ حالات میں نے دیکھے کہ کسی کو اجازت نہیں مل رہی ہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر کو واپس کر دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ اس وقت میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں انت احق بالاذن من ابن عمر، کہ آپ عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے۔ ان کو تو اجازت مانگنا پڑا، واپس کر دیا گیا،
آپ ان کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے، آپ ان کو دیکھ کر واپس کیوں ہو گئے؟ مزید فرمایا انما اثبت فی رؤاسنا ما حد اللہ وانتم، اور آج جو ہم لوگوں کو مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ رتبہ جو ملا ہے، مسلمانوں کو غلبہ جو ملا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد آپ آل بیت کی برکت سے نازل ہوا ہے۔ یہ مقام جو ہم کو ملا ہے اللہ کے نبی کے، اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد آپ اہل بیت کے برکت سے یہ تمام چیزیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہمارے درمیان۔ یہاں ایک بات یہ کہ اولاً یہ کہ اپنے بیٹے سے زیادہ حسین اللہ تعالی عنہ کو فوقیت دے رہے ہیں کہ ان کو تو اجازت لینی پڑی ہے، اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کر کے واپسی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ آپ کا مقام ان سے بلند ہے، آپ کو اگر اجازت دیتے تو آپ کو اجازت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رتبہ ملا ہے، میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوں اور اسلام اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے، وہاں ایک تو یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ رتبہ ہم کو ملا ہے، اور دوسرا آپ اہل بیت کے شرف کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے کہ ہمارے درمیان آپ لوگ موجود ہیں، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں ان چیزوں کو نوازا ہے۔ گویا کہ ان کی نگاہ میں آل بیت کا موجود رہنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے، یہ آل بیت سے ان کی شفقت و محبت کی دلیل تھی۔ ایک اور واقعہ آپ سنیں، عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی علم کی دعا دی تھی، اللہم یوفقہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ دے دے، علم دے دے، علمہ فی الدین۔ چنانچہ اس کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں ان کے پاس علم گہرا تھا، اور خاص طور سے قرآن کے معانی، مفاہیم، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوش عنایت کیا تھا۔ اسی علم کی بنیاد پر عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مشائخ کے درمیان کو بیٹھاتے تھے، بدری صحابہ جن کا رتبہ بہت بڑا ہے، عمر میں بڑے ہیں سب، ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں ایک چھوٹے سے بچے نوجوان تھے، عبداللہ ابن عباس کو بیٹھاتے تھے۔ بدری صحابہ کو اعتراض ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں شامل کرتے ہیں، ان کے برابر تو ہمارے بچے ہیں۔ تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حد علمتم، آپ لوگ جانتے ہو ان کے علم کی وجہ سے ہم اس بڑوں کی مجلس ان کو بیٹھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو اطمینان نہیں۔ اور عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ ثابت کریں کہ واقعتاً اوروں کے مقابلے میں ان کے پاس علم زیادہ ہے، اس لیے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ کون ہے عبداللہ بن عباس؟ نبی کے گھرانے میں سے ہیں، نبی کے خاندان میں سے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آج اس مجلس میں ثابت کریں کہ عبداللہ بن عباس کو ہم یہاں کیوں لاتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بلائے اور اسی مجلس میں بیٹھائے، اور اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں فوج در فوج، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ کے نبی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، آپ اللہ کی حمد بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ یہ عام سا مفہوم ہے اس صورت کا۔ چنانچہ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے یہی بات رکھی کہ اس کا کیا مطلب۔ واقعے کو غور سے سنیے گا، کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور ایک طرف اوسی میں عبداللہ بن عباس نوجوان۔ سوال عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے
کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے ترجمہ اس سے پہلے کیا، ایک بار پھر کہتا ہوں. ترجمہ سنیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ فتح آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو اب آپ کو کرنا یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. یہ مفہوم ہے، ترجمہ کے اعتبار سے میں نے رکھا. اسی کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب، تو زیادہ تر جو بڑے صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ کرام تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ فتح دے دے تو اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، جب اللہ کی مدد آ جائے تو اللہ کی حمد بیان کیجیے، استغفار کیجیے. عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب سنا، اور سننے کے بعد پھر عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا جانتے ہیں، کہ اس صورت کا مفہوم کیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کی فتح آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو اب سمجھ لیجئے کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے نبی، کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، لہذا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ موت کی تیاری شروع کر دیجئے جانے کی، کہ اللہ کی تسبیح خوب بیان کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے، اللہ سے استغفار کیجیے. دونوں میں کچھ فرق ہے. اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں آ جائے، تسبیح بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے. عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو سمجھ جائیے من اجلی کا یہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، لہذا موت کی تیاری کیجیے، اللہ کی تسبیح. یعنی بیچ میں ایک چیز ہے، یہ گویا کہ موت کا وقت آ گیا ہے. عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ہاں یہی بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور ثابت کیا ان لوگوں کے درمیان کہ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو تمہارے درمیان میں لا کے بیٹھا تھا. تو آل بیت سے اس قدر محبت اور لگاؤ کہ بڑوں کی مجلس میں ان کو جگہ دے رہے ہیں، ان کی علم کی بنیاد پر، ان کی فضیلت کی بنیاد پر، اور اس کو ثابت بھی انہوں نے کیا. آخری بات اس سلسلے میں آل بیت سے محبت اور عقیدت ضروری، اس کے بغیر ایمان نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس محبت کی وجہ سے کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی محبت وہ ایسا کہنا ہے لہذا ہو جانا چاہیے. آپ دیکھیں گے آل بیت سے محبت کے نام پر آج بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، بہت سارے کام غلط ہو رہے ہیں آل بیت سے محبت کے نام پر. ابھی آپ شیعہ حضرات کے جتنے معاملات ہیں آپ غور کر لیجیے. محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی آل بیت میں سے ایک فرد کی شہادت کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے. اور کئی چیزیں ایک موقع میں نے اس کو شمار کرایا تھا. تو بہرحال سب آل بیت کے محبت کے نام پہ ہوتا ہے، لیکن نہیں. عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ سے محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، آپ کا ادب کیا جائے گا، آپ کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن کوئی غیر شرعی کام آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. ایک معاملہ تھا، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے مال کی دو قسمیں آئے، ایک جنگ جیت کر کے دشمنوں سے لڑ کے حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ لڑنے گئے تھے، لڑائی ہوئی نہیں ہے، دشمن نے مال دے دیا ہے، مال پہ قبضہ ہو گیا، اس کو مال فے کہتے ہیں. جو مال غنیمت ہوتا ہے اس میں سے 4 حصہ 5 حصہ لگتا ہے، 4 حصہ فوجیوں میں تقسیم ہوتا اور 1 حصہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا. اور جو مال فے ہوتا ہے جس میں بغیر لڑائی کیے ہوئے دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا، اور اس میں سے آپ جس کو چاہتے تھے تقسیم کرتے تھے، دیتے تھے. فوجیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا.
اسی طریقے سے بنو نضیر کا مال جو ملا تھا بہت بڑا مال تھا، باغ فدق وغیرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ ملا، زمین ملی، مال فے کے طور پر پورا اللہ کے نبی کے قبضے میں تھا۔ اپنی زندگی بھر اللہ کے نبی اس کا استعمال کیا کرتے تھے کہ اس میں سے اپنے گھر والوں کا خرچہ، اپنے رشتہ داروں کا خرچہ نکال کر کے اب جو بچتا تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد آپ کے گھر والوں میں سے چند لوگ سامنے آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر کے دور میں حضرت علی، حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ آئے اور کیا کہا کہ اللہ کے نبی کو جو مال ہے ہم کو دے دیا جائے، ہم ان کے گھر والے ہیں، بھائی وراثت میں اگر ہمارے والد کے انتقال ان کا جو مال ہم تک آئے گا۔ اسی اعتبار فاطمہ نے بھی چاہا تھا، اسی طریقے سے حضرت عباس نے، حضرت علی نے بھی چاہا تھا، لیکن جب وہ آئے مانگنے کے لیے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ سنیے، اولاً یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام جو کچھ بھی مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ وارثین میں تقسیم نہیں ہوتا۔ نبی جتنے بھی وہ اپنی زندگی میں جو بھی مال ان کا بچا، ان کے انتقال کے بعد سب کے سب صدقہ ہو جاتا، ان کی آل اولاد کو اس میں کچھ نہیں ملتا تھا، یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کُنَّا لَا نَتَوَرَّثُ کہ ہم لوگ وارث نہیں بناتے، ہم لوگوں کا مال جو بچتا ہے اور وہ صدقہ، وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا یہ مال تھا، آپ نبی تھے، لہذا آپ کا چھوڑا ہوا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ یہ مال صدقہ ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا، یہی بات ابو بکر نے کہا تھا اور یہی بات تو عمر نے کہا تھا، کیا کہ ہم اس کا استعمال، یہ صدقہ ہو جائے گا لیکن ہم اس کا استعمال ویسے ہی کریں گے جیسا اللہ کے نبی کرتے تھے، یعنی اس مال میں سے اللہ کے نبی کے گھر والوں کا خرچہ نکلے گا، آپ کے رشتہ داروں کا خرچہ نکلے گا، آل بیت کا خرچہ نکلے گا، اور جو بچے گا وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ یہی معاملہ حضرت عمر نے کیا، یہی معاملہ حضرت ابوبکر نے کیا، یہی معاملہ جب ابوبکر کے حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے، حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ دونوں لوگ آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، اور ان کے حقوق کو آپ پہلے ادا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ہم انبیاء کرام جو مال چھوڑتے ہیں وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہو جاتا ہے، لہذا ان سے محبت، ان سے عقیدت اپنی جگہ، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے اس اللہ کے نبی کے حکم کو بدلا نہیں ہے، شریعت کے ایک حکم کو بدلا نہیں ہے کہ بھائی کون آیا ہے حضرت فاطمہ آئی، کون آیا علی آئیں، کون آیا ہے حضرت عباس آئیں، لہذا چلو ان کی محبت میں وہ مال ان کو دے دیں، نہیں، شریعت کے خلاف نہیں، محبت اپنی جگہ ہے، حقوق کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، ادب و احترام اپنی جگہ ہے، اور لیکن جو حکم شریعت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس میں بدلاؤ نہیں لایا جا سکتا، لہذا محبت کے نام پر شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیغام عمر اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، تو خلاصہ یہ ہوا ہے کہ آل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ثابت کیا ہے، لیکن اس محبت کے نام پر شریعت کے کسی حکم کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ الہ ہمیں کہ نصر و توفیق دے، ہم تمام کو کتاب سنت کتاب زندگی گزارنے والا بنائے، اور ان صحابہ کرام سے ہمیں محبت رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا بنا، انہی کے نقش قدم پہ چلا، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین، تقبل رب العالمین، السلام علیکم۔